جمہوری اپروچ، ڈیموکریٹک اپروچ افغانستان کے مسئلے کا حل ہے۔ طاقت کے ذریعے، زور کے ذریعے حکومت بدلنا یا حکومت پر قبضہ کرنا، شاید وہ حکومت بھی پھر نہ رہ جائے، اس کو بھی کوئی اور طاقت کے ذریعے پھر اڑا لے۔ افغانستان کے عوام 40 سالوں سے جنگوں میں جل رہے ہیں، ان کے رائے کا احترام، ان کو رائے دیا جائے کہ وہ کس کو رائے دیتے ہیں۔ تو وہاں پر جمہوری استحکام جو ہے، وہاں کے عوام کے رائے کا جو استحکام ہے، اسی کے ذریعے افغانستان میں ایک استحکام آ سکتی ہے۔ یہ ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے یہاں افغانستان کے پڑوسی ممالک کی، ان کے منفی مداخلت، ایسے لوگوں کو پناہ دینا، فریق بننا جو وہاں پر جنگ چاہتے ہیں، فریق بننا اس جنگ میں، یہ عوامل ہے جس نے افغانستان کو جنگوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ امریکہ کی اپنے لیے تو انہوں نے ایک ڈیل کر دیا، دوہا پیس ڈیل، مگر افغانستان کے کیس میں انہوں نے پھر وہ پریشر جو اپنے لیے ڈال رہے تھے، جو اپنے لیے وہ نہیں کیا، تو یہ بھی ایک بے ترتیبی بن گئی۔ مگر ان سارے عوامل سے بڑھ کر میرے خیال میں اگر دنیا کی طاقتیں اس سرزمین پر اپنے پراکسی جنگ بند کر دیں، جیسا کہ روس امریکہ کا ایک دور میں تھا، برطانیہ اور رشیا تھی، اور اس پر چین اور امریکہ کی ایک یہاں پر کشمکش چل رہی ہے، تو یہی فیکٹرز ہے کہ یہ اگر ختم ہو جائے تو پھر افغانستان میں استحکام اور امن آ جائے گا۔ امریکہ، افغانستان سے امریکہ کا جانا اور پھر اس کے بعد ایک مضبوط جنگ شروع ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ شاید جو چیز چاہتی ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ اس خطے میں سپیک کا مسئلہ چین اور امریکہ کے درمیان ہے۔ میں پھر وہی بات کروں گا کہ ان کے درمیان کشمکش میں یہاں پر تباہی اور بربادی آ جائے گی۔ میرے نزدیک تو فتح اور شکست لوگوں کی زندگی کا معیار ہے۔ افغانستان کو کوئی آئے ان کے اسپتال بنائے، ان کے یونیورسٹیاں بنائے، ڈیمز بنائے، روڈ بنائے، یہی فتح ہوگی۔ یہ افغانستان کے عوام کی زندگی میں ایک مثبت چینج۔ اصل فتح افغانستان کے عوام کو زندگی کی سہولیات دینا، کاروبار، روزگار، معیشت، تعلیم، بجلی، پانی، یہی وہ چیزیں ہیں جو اصل فتح ہے۔ آج اگر امریکہ کی بیس کرے تو وہ تو ابھی نہیں رہی۔ اب بیس کیا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ یا وہ ان دو الفاظوں سے افغانستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے، یا ان کے لیے کچھ پلاننگز ہوں گے، کچھ باصلاحیت لوگوں کی ضرورت ہوگی کہ وہ افغانستان کو بنا سکے۔ تو امریکہ سی پیک کو ختم کر کے رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، مگر چین اور امریکہ کے درمیان اس معاشی جنگ میں اس وطن کو، پشتون بیلٹ کو، اسپیشل افغان بیلٹ کو، اس کو کافی نقصان پہنچے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ افغانستان میں طالبانوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ پہلے افغان گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے تھے، بعد میں امریکہ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ جو مسئلہ ہے وہ تو ابھی بھی مسئلہ ہی رہ گیا۔ مسئلہ تو افغانستان تھا، اگر امریکہ یعنی طالبانوں کو بتائے بغیر بھی جاتی تو بھی جا سکتی، مگر مسئلہ تو یہاں افغانستان کی حکومت تھی۔ اس حوالے سے دنیا نے، امریکہ نے، کافی سارے ممالک نے وعدہ کیا افغانستان کے امن کا، مگر آج تک اس امن کے حوالے سے وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے پہلے تو اپنے لیے جو کر رہے تھے اس میں تو کیا معاہدہ، مگر افغانستان حکومت کے ساتھ جو مذاکرات تھے ان حوالے سے پھر ان کا نہ وہ پریشر رہا، نہ پھر وہ دلچسپی رہی۔ تو یہی بات ہے کہ انہوں نے اپنا کردار اس چیز سے مشکوک بنا دی۔ 2003-04 سے آپریشنز کے نام پر ایکس فاٹا میں فوج نے انٹری ماری اور لوگوں کو وہاں سے نکالا۔ 10 سال، 8 سال بعد انتہائی بدتر زندگی، آئی ڈی پیز کی زندگی گزارنے کے بعد ایک گاؤں کو بتایا گیا کہ آپ لوگ اپنے گاؤں واپس آ سکتے ہیں، علاقہ کلیئر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ واپسی پر چیک پوسٹ، قلعے، اور جب گھر پہنچے
تو روف میٹیریل تک نہیں تھے، گھروں کا سامان نہیں تھا، لوگوں کے برسوں کی محنت یعنی ایسی ان کو لٹا دیا گیا تھا، لوٹ لیا تھا کہ انسان یہی سمجھے کہ کوئی مردوں کا گاؤں تھا، یعنی کوئی زندہ تھا ہی نہیں جس کو ضرورت تھی. ہاں ایک بات تھی، وہاں پر گڈ بیٹ کے نام سے کسی کو ہم نے نہیں دیکھا. پھر کہا گیا کہ باڑ بھی لگایا گیا ہے، اور وزیرستان میں یا دیگر فاٹا میں یہ قلعے اور چیک پوسٹ ایسے ترتیب سے بنا دیے گئے ہیں کہ 1 انچ زمین بھی ان سے پوشیدہ نہیں ہے، ان کے آنکھوں سے مطلب اجل نہیں ہے ان کے آنکھوں سے. ہر قلعہ دوسرے قلعے سے دکھائی دیتا ہے، اور ان کے درمیان علاقہ بھی. ان کے ساتھ دوربین ہے رات والے، ڈرون کیمرے ہوتے ہیں اور کافی رینج والے، وہ بھی دن کے وقت کرتے ہیں. باوجود اس کے گڈ اور بیٹ کے نام پر طالبان آ گئے، ابھی بھی ہے. اب وہاں پر عوام یہی کوشچن کرتی کہ باڑ لگاتا، 1 قلعہ پھر دوسرا قلعہ پھر تیسرا پھر 50واں قلعہ. گاؤں تک نہ روڈ پہ راستہ ہے، سارے چیک پوسٹ ہے، نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر. تو کس راستے سے آ گئے؟ ایک قسم طالبان ہم دیکھے، پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تو لوگوں پر اٹیک کر رہے ہیں، فوج پر بھی کر. جب فوج کے ساتھ پھرتے دیکھا، لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، تو اس نے کہا یہ تو گڈ ہے. ہو کیا ہے؟ گڈ بیٹ ہے. اصل میں گڈ بیٹ پتہ نہیں ایسا کوئی چیز تھا یا نہیں، مگر عام کا بیڑا غرق ہو گیا. اسٹیٹ کی پالیسیاں، وہاں پر ریاستی اداروں کا کردار، ان سب چیزوں کو اگر آپ جمع کر دیں تو دو چیزیں آپ دعویٰ کر سکتے ہیں. یا تو اسٹیٹ ادارے اعلان کر دے کہ ہم فیلڈ ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یا جب بھی چاہیں آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں. یا اسٹیٹ ادارے مان لے کلیئرلی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم اس کو آنے جانے دے رہے. بندوق بھی ہے وہاں پر، فوج کے ساتھ ٹینک بھی ہے، توپ بھی ہے. آپ ٹرائی کریں آجی صاحب، کسی ایک علاقے میں آپ بغیر انٹری، بغیر شناختی کارڈ، بغیر کسی تصویر نکالے آپ نہیں جا پاؤ گے. تو پھر بندوق کے ساتھ لوگ کیسے وہاں جا سکتے ہیں؟ انتہائی سیکیورٹائزڈ علاقے. ہمارے مدنیات سارے وہ علاقے بند کر دیا، اپنے لیے لے لیا. چلغوزوں کے جنگلوں پر قبضے، ہر ایسی جگہ جہاں پر اچھا گھر وغیرہ ان پر بھی قبضے. چیک پوسٹوں پر الگ سا کاروبار، مسنگ پرسنس پر الگ سا کاروبار. ان سب کے بیچ میں اب دوبارہ ٹارگٹ کلنگ اور حملے شروع ہوئے. کیا یہ پشتونوں کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کی انتہا نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اب اتنی پالیسیاں سہ سکتے ہیں. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ جن جرنیلوں نے یہی پالیسیاں بنائیں وہ آج عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. جرنل کیانی کھائیں آسٹریلیا میں جزیرے میں رہ رہا ہوگا، اپنے لیے جزیرے، اس کو پتہ نہیں ہے کیا ہے. ان کی وجہ سے کافی لوگ برباد ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں. یہی پی ٹی ایم مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ گڈ بیٹ کی پالیسی ختم کر دی جائے، یہ طالبانائزیشن، یہ سیکورٹائزیشن کی پالیسی ختم کر دی جائے. کوئی الزام لگے کسی بنیاد پر تو اسی بنیاد پر ہم جواب دیں گے. اگر جھوٹے الزامات ہو، بے سر و پا الزامات ہو، بے بنیاد الزامات ہو، تو اس کے جواب کیا دیے جائیں گے؟ انہوں نے ایک بات کی کہ یہ فنڈز لیتے ہیں. ہم نے جواب دیا ہم کوئی فنڈ نہیں لیتے. الحمدللہ پورا قوم ہے پشتون، وہ جب پی ٹی ایم میں شامل ہوتی ہے، پی ٹی ایم میں شمولیت سے شاید یعنی جو لوگ آتے ہیں پھر وہ پیسوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے. ہمارے جلسوں میں چندے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ فنڈ انتہائی کم ہوتا ہے، جنرلی انتہائی کم ہوتا ہے. ہم آج بھی بہت مشکل سے اپنے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تقریباً ہر وقت قرضوں میں ہوتے ہیں اور پھر چندوں سے اس کو پورا کرتے ہیں. تو اتنا فنڈ تو ہے نہیں. اور دوسرا ہم یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم تو امن کی بات کر رہی ہے، مسنگ پرسنز کو عدالت میں پیش کرنے کی بات کر رہی ہے، آئین کی بات کر رہی ہے، ماورائے عدالت اموات کے خاتمے کی بات کر رہی ہے. تو کیا پاکستان کی فوج کا یہی موقف ہے کہ انڈیا اور افغانستان راؤ اور انڈیز چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو، اس لیے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور ہمارے ادارے نہیں چاہتے ہیں؟ وہ تو پھر اپنے آپ پر الزام لگاتے ہیں، ہم پر نہیں. ایک اچھے کاز کے لیے وہ ایون دوسرے کا خط بڑھا رہے ہیں. پشتون تحفظ مومنٹ آج تک انتہائی سنجیدگی سے اس وطن کے انتہائی مشکل مسائل، جس سے عام عوام کو
کافی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کو اٹھا رہے ہیں. اور یہ قیادت پشتون تحفظ موومنٹ کی قیادت جیلوں میں اور شہادتوں تک، یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں، اپنے سرزمین سے اپنی مٹی سے محبت کی خاطر کرتے ہیں. یہ جذبہ پیسوں سے کسی کو نہیں دلایا جا سکتا. تو یہ جھوٹے الزامات ہے اور ان کے پاس جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مبشر سیدھی ایک جرنلسٹ ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، آج بھی پڑھا ہے، کہ پورے مہینے تک میں فوج اور اداروں کے پیچھے پڑا تھا کہ آپ ایک ثبوت دے دیں کہ ان میں پیسے لیے، آپ چھوڑ دو، میں جو آپ لوگ زیادہ اطمینان بھی نہیں ظاہر کرتے میں چلا دوں گا اپنے چینل پر بھی، اپنے ٹویٹر پر بھی. اس نے کہا مہینے بعد یہی خبر ملا کہ اب اگر ہم یہ الزام نہ لگائے تو اور کیا کرے. سچ کا مقابلہ وہ جھوٹ سے کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پائیں گے. اس سرزمین پر جنگ لانے والے غرور کے انتہا پر پہنچ گئے ہیں. وہ ہمارے پشتون وطن کے مسائل کو شاید سنجیدگی سے نہیں لیں گے. ہر بار جب انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ہے تو انہوں نے حملہ کیا ہے. پہلی بار مذاکرات تو 2018 کے اوائل میں ہوئے، سب کے ساتھ ہوئے. پھر ہم آ گئے، ایک مہینے کا ٹائم دیا، اس میں جب کچھ نہیں ہوا تو ہم نے تحریک جب شروع کی تو مئی 2018 میں دوبارہ مذاکرات شروع ہو گئے اور 3 جون کو وانا میں حملہ کر دیا پی ٹی ایم. وہاں پر طالبان اور فوج نے بالکل مشترکہ کر دیا. اس کے بعد یہ مذاکرات ختم ہو گئے. 2019 میں مئی میں دوبارہ سینٹ کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے. خڑکمر میں حملہ ہوا پی ٹی ایم پر، وہ ختم ہو گئے. اس کے بعد 2020 کے آخر میں ایک بار تو 2020 میں دعوت دیا گیا، جو دوسری دن میری گرفتاری ہو گئی تو وہ تو چلی ہی نہیں. پھر 2021 میں شروع ہو گئے. باقاعدہ پریس کانفرنس میں ہم نے دعوت قبول کیا اور اپنے کنسرنس کو بھی شو کیا، مگر علی وزیر کی گرفتاری ہو گئی اور مذاکرات یک طرفہ طور پر انہوں نے ختم کر دیے، بند کر دیے. کوئی سوال اور جواب بھی نہیں مل رہا. تو یہ صورتحال ہے ان کے. آج بھی ہم اس کے قائل ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے پہلے تو آئین ہے، کون سے مذاکرات شہریوں اور ملک کے درمیان آئین ہوتا ہے، مذاکرات تو فریق کے درمیان ہوتے ہیں. مگر اگر وہ پھر بھی چاہتے ہیں تو ہم مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں. ہاں مذاکرات سچے مذاکرات، ہمیں جھوٹ سے ٹرحایا نہیں جا سکے گا. کبھی نفرت انگیز تقریر ہم نے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. ہم نے تو جو بیان کیا ہے اس کے ثبوت دیے ہیں، اس کی وضاحت کی ہے. بلکہ وضاحت تو چھوڑ، کوئی بھی آ جائے پی ٹی ایم کا جلسہ کور کرے، ایٹ دی اینڈ وہ خود ہی کہے گا کہ حقائق کیا ہے. چھوٹے بچوں کی، عورتوں کی، خود ان کی زبانی جب وہ ان کے حالات سنیں گے. پی ٹی ایم نے کوئی الزام نہیں لگایا، ان کے اعمال کو صرف آئینہ دکھایا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس سے دوسرے ممالک خوش ہوتے ہیں تو ایسے اعمال نہ کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ماریں گے، لوگوں کو غائب کریں گے، ہم لوگوں کے گھروں کو مسمار کریں گے، ہم لوگوں کو ماورائے عدالت ماریں گے، ہم یہاں پر دہشت گردوں کو ٹریننگ دیں گے، ہم اس وطن کے ہر وہ شخص جو یہاں پر امن مانگتا ہے اس کو تنگ کریں گے، یہاں کے چھوٹے بچوں پر حملے تک جو لوگ کرتے ہیں ان کو سپورٹ کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے اور کوئی بات بھی نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. آئینی حق ہے ہمارا. اگر وہ آئینی حق کو ملک کی مخالفت سمجھتے ہیں تو پھر ان کا آئین ملک مخالف ہے. اس میں لکھا گیا ہے آپ اپنے حقوق کے لیے رائٹ آف اسمبل، آپ اسمبل ہو سکتے ہیں، آپ جلسہ کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں. آج تک ایک بھی بات ہم نے بے بنیاد نہیں کی، ہم نے جھوٹی نہیں کی. انتہائی وضاحت کے ساتھ اور انتہائی سچائی کے ساتھ اپنا مقدمہ رکھا ہے اور آئندہ بھی اپنا مقدمہ اسی سچائی کی بنیاد پر. مولانا صاحب نے خود پھر وضاحت کر دی. مولانا صاحب کے مختلف بیاناتوں کو اگر ایک بار سنیں تو پھر خود وضاحت ہو جائے گا. پی ٹی ایم تو امن مانگ رہی ہے. اگر مولانا صاحب کے ہاں دہشت گردی کی تعریف امن مانگنا ہے تو پھر شاید ان کی بات ٹھیک ہو، مگر دنیا پھر ایسا نہیں سوچتی ہے. پی ٹی ایم امن مانگ رہی ہے اور دہشت گردی کا مخالف ہے. کبھی حمایت نہیں کی، شاید مولانا نے کی ہو مگر پی ٹی ایم نے نہیں کیے. اس نے کہا یہ انتہا پسند ہے، دہشت گرد ہے، قوم پرست ہے. انتہا پسند سمپل الفاظ میں
ایک بندہ کھڑا ہے، میں کہتا ہوں یہاں جائے، وہ ایک قدم رکھتا ہے، 2 منٹ بعد دوسرا قدم رکھتا ہے، 3 منٹ، میں کہتا یار یہ کیا کر رہے ہو، تھوڑا جا، وہ اچانک اتنا بھاگ کے آتا ہے کہ دیوار کے ساتھ لگتا ہے، اپنا بھی نقصان کرتا ہے دوسرے. یہ دونوں انتہا پسند ہے، نارمل نہیں ہے. مولانا صاحب ایک بار لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جا کے لڑیں، پھر جب تباہی بربادی مچ گئی تو پھر خاموش ہو گئے. یہ دونوں انتہا ہے. امن مانگنا نارمل ہے، امن مانگنا کوئی انتہا نہیں ہے. تو پی ٹی ایم نے امن مانگی ہے. امن مانگنا نہ تو دہشت گردی ہے اور نہ امن مانگنا انتہا پسندی ہے. رہ گئی بات قوم پرستی کی، تو دنیا کے 58 مسلمان ممالک میں اکثریت جو ہے یعنی 90% ابو وہ قوم کے نام سے بنے. سعودی عرب، سعود قبیلہ ہے، عرب نسل ہے، متحدہ عرب. ایون اگر آپ یمن کی بات کریں، ازبکستان تاجکستان کی بات کریں، عراق، ترکی کی بات کریں، تو یہ سارے یہ واحد ہم پشتون کیوں جب ہم اپنے یہاں پر ایتھنیسٹی کا نام لیتے ہیں تو ڈائریکٹ کافر کیوں ہو جاتے اس میں؟ یہ تو سب کرتے. ایون یہ کہتے پاکستان ایک قوم ہے اور سب اس پر فخر کرتے کہ ہم پاکستان ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی قوم پرستی. تو پورے دنیا کے لیے جائز، ہمارے لیے ناجائز کیوں بن جاتی؟ اگر اس بنیاد پر ہے کہ اس سے مسلمانوں میں تفریق، تو وضاحت کرتے ہیں کہ پھر باقی بھی تفریق کر رہے ہیں. لیکن ایک بات ہے، اسلام میں تصور ملت اسلامیہ کا ہے، خلافت کا ہے، کہ سارے ممالک ایک ہی ملک میں ہو، اس کا ایک نظام ہو. ملت اسلامیہ قوم موجود تھا، لیکن جب ملک نہیں تھا تو ملت اسلامیہ قائم تھی. جب ملک بنا تب یہ ٹوٹ گئی. تو پھر تو وہ ملک کی بھی سپورٹ نہیں کریں گے، تو پھر تو وہ اینٹی اسٹیٹ بھی اپنے آپ کو بنا دے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کے اس میں مسئلہ آ جاتا ہے. تو یہ اگر ہم بیس کریں ان باتوں پر، یہ فلاسفیکل پوائنٹس ہے، اس پر کافی لمبی بیس ہو سکتی ہے، کافی وضاحتوں کے ساتھ، دلائلوں کے ساتھ اس پر بیس ہو سکتی ہے. اگر وہ سمپل بات یہ ہے، امن انسان کا حق ہے، ہم امن مانگ رہے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، مسنگ پرسن، دہشت گردوں کو ٹریننگ دینا، اس علاقے میں ایسا ماحول بنانا کہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہو، گھروں کو مسمار کرنا، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور لگانا جیسے لاس، اور مدنیات، لوگوں کے مدنیات پر قبضہ کرنا، ان کے معاشی اور سب کچھ ختم کرنا، یہ غلط بات ہے اور ہمارا حق ہے کہ یہ غلطی نہ ہو. 2 بار ان سے انٹرویو کی جائے کہ انہوں نے کہاں پر اور کیسے کی تھی، محسن سے آپ لوگ خود کرے. مگر پی ٹی ایم کے سٹارٹ میں فوجی جرنیلوں کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی، ان سب کے ساتھ پی ٹی ایم کی کمیٹی کے مذاکرات ہو گئے. اس مذاکرات میں سب کے ساتھ ملاقات کر دی گئی. اس میں کسی نے اپنے ذات کی بات نہیں کی، اپنے قوم اور وطن کی مسائل کی بات کی، اور کسی نے اپنے لیے کوئی 1 اینٹ بھی نہیں مانگا، اپنے وطن کی مسائل کی بات کی. اس کے بعد اگر کس کے ملاقات ہو گئے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، شاید آپ خود ان کی وضاحت کر سکتے ہیں.